آج کے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم کھوجی ٹی وی کی جانب سے پیش کیے گئے ایک بہت ہی خاص اور تہلکہ خیز بیانیے کو ڈی کوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بیانیہ مئی 2025 میں ہونے والے ایک مبینہ فوجی تصادم کے گرد گھومتا ہے۔ ہمارا مقصد یہاں کسی کی سائیڈ لینا نہیں ہے، بلکہ بالکل غیر جانبدار رہ کر صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس ذریعے نے ان دعووں کو کس طرح ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا جلدی سے نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں کو کور کریں گے۔ ہم اس بنیادی دعوے کی شروعات سے لے کر مئی کے ان مبینہ واقعات کی ٹائم لائن، ملٹری اور انفارمیشن وار، اس سب کے ڈپلومیٹک نتائج اور آخر میں اس انتباہ تک جائیں گے جو مستقبل کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بیانیے کی بنیاد کی، یعنی ان کا سب سے پہلا اور مرکزی دعویٰ۔ اس پوری کہانی کا مرکز ایک واقعہ ہے جسے انہوں نے مورکے حق کا نام دیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مورکے حق آخر ہے کیا؟ دراصل ان کے دعوے کے مطابق بھارت کی جانب سے ایک مبینہ ملٹری کیمپین شروع کی گئی تھی جسے آپریشن سندور کہا گیا، اور اس کے جواب میں پاکستانی فوج نے جو مبینہ طور پر ایک کامیاب اور فیصلہ کن دفاع کیا، اسے انہوں نے مورکے حق کا ٹائٹل دیا ہے۔ یعنی ان کی پوری بحث کی عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بقول یہ سب شروع کیسے ہوا؟ آئیے اس کی زمانی ترتیب یعنی ٹائم لائن کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے واقعات کی جو ترتیب بتائی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اس مبینہ تصادم سے 2 ہفتے پہلے پہلگام میں ایک واقعہ ہوتا ہے جسے ان کے بقول محض ایک بہانے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو شہری علاقوں پر میزائل حملے کیے جا سکیں۔ اور پھر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس سب کے جواب میں 10 مئی کو پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑی اور زبردست جوابی کارروائی کی گئی جس نے پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب ہم اسٹریٹجی اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، جو اس بیانیے کا ایک بہت ہی دلچسپ اور ٹیکنیکل پہلو ہے۔ یہاں انہوں نے باقاعدہ 2 مختلف ٹیکنالوجیز کا آمنا سامنا کروایا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے چینی ساختہ J-10C لڑاکا طیاروں نے نہ صرف بھارت کے جدید فرانسیسی رافیل طیاروں کو مات دی، بلکہ ان کے S-400 فضائی دفاعی نظام کو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ یعنی وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کس طرح جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود ایک فیصلہ کن برتری حاصل کی گئی۔ اور پھر باری آتی ہے نمبرز کی۔ 11۔ جی ہاں، کھوجی ٹی وی کے مطابق یہ وہ فائنل فگر ہے جتنے طیارے مبینہ طور پر بھارت نے کھوئے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ 5 سے 7 طیارے گرے ہیں، لیکن پھر مبینہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے اس تعداد کو بڑھا کر 11 کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مخالف کے نقصانات کا تخمینہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے تاکہ اس مبینہ فتح کی شدت کو مزید نمایاں کیا جا سکے۔ لیکن بات صرف فضا اور طیاروں تک محدود نہیں تھیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ملٹی ڈومین جنگ تھی، یعنی ایک طرف میزائل چل رہے تھے تو دوسری طرف زبردست سائبر وارفیئر بھی جاری تھی۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ ان سائبر حملوں نے مبینہ طور پر بھارتی فوج کے پورے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا، جس سے ان کی صفوں میں ایک شدید بحران پیدا ہوا۔ اور اپنے اس انفارمیشن وار کے بیانیے میں مزید وزن ڈالنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ یہ اقتباس پیش کیا ہے جسے وہ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان سے منسوب کرتے ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد سیدھا سا ہے، دیکھنے والوں کو یہ تاثر دینا کہ بھئی مبینہ طور پر مخالف کی ٹاپ لیڈرشپ بھی اس نقصان اور اپنی کمزوری کو مان رہی ہے۔ اس طرح کے حوالے بیانیے کو بہت مضبوط بنا دیتے ہیں۔ خیر، یہ تو ہو گئی میدان جنگ اور ٹیکنالوجی کی بات۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کے مطابق عالمی سطح پر کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ ان کے بقول اس مبینہ تصادم کے بعد کے جو سفارتی نتائج نکلے وہ بہت ہی حیران کن تھے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کو ایکٹیو ہو کر جنگ بندی کے لیے ثالثی کروانی پڑی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس تیسرے فریق کی انٹری نے بھارت کی اس پرانی اور سخت خارجہ پالیسی کو پاش پاش کر دیا جس کے تحت وہ کبھی بھی پاک بھارت معاملات میں کسی تیسرے ملک کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اس واقعے کے بعد خطے کا پاور ڈائنامک ہی بدل گیا۔ ایک طرف پاکستان کے سفارتی عروج کا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، مثال کے طور پر سعودی عرب کے ساتھ ایک زبردست دفاعی معاہدہ اور امریکہ اور ایران کے بیچ ثالث کا کردار ادا کرنا، اور اس کے بالکل برعکس بھارت کو سفارتی طور پر تنہا دکھایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ خود بھارت کے اندر ان کی لیڈرشپ پر سخت تنقید ہو رہی ہے۔
اب ہم آتے ہیں اس پورے تجزیے کے آخری حصے کی طرف۔ ماضی کے ان تمام دعووں کے بعد مستقبل کے حوالے سے کیا انتباہ دیا جا رہا ہے؟ اگر ہم ان کی اس پوری جذباتی گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ مئی کا یہ مبینہ مارکا تو ان کے اپنے الفاظ میں صرف ایک ٹریلر تھا۔ جی ہاں، ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی فوج اب پوری طرح سے 21ویں صدی کی ہائی ٹیک اور ملٹی ڈومین جنگوں کے لیے خود کو اپ گریڈ کر چکی ہے، جس کا سیدھا سا مطلب یہ وارننگ دینا ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی بھی تنازع ہوا تو وہ اسی طرح کی ٹیکنالوجیکل برتری کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ تو اس پوری کہانی اور ان تمام دعووں کو کھنگالنے کے بعد اب ہمارے سامنے کیا سوال کھڑا ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس جدید دور میں میڈیا پلیٹ فارمز کس طرح اپنے اپنے جیو پولیٹیکل حقائق خود تخلیق کرتے ہیں۔ اس جائزے سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آج کی جنگوں میں صرف میزائل اور طیارے نہیں چلتے، بلکہ بیانیے کی ساخت سب سے بڑا ہتھیار بن چکی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ ایسی کوئی خبر سنیں تو خود سے یہ ضرور پوچھیے گا، کیا ہم واقعی وہ دیکھ رہے ہیں جو حقیقت میں ہوا، یا وہ جو ہمیں بڑی مہارت سے دکھایا جا رہا ہے؟